میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، جو ہمارے سابق آرمی چیف ہیں، ان کے حوالے سے 3-4 بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ لکھی۔ اب چونکہ جاوید چودھری صاحب پہلے بھی جنرل باجوہ صاحب سے ملتے رہے ہیں اور انہوں نے ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن اب اس کالم میں جو جنرل باجوہ صاحب نے 4 کنفیشنز کی ہیں، 4 جو اعترافات کیے ہیں، ان کی بڑی اہمیت۔ پہلا اعتراف اس کالم میں جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی میں انہوں نے، جنرل باجوہ صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ یہی بات پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی تھی۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی باہر کی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے کی گئی وہ اس ضمن میں کہ انہوں نے کہا کہ بڑے ملک جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے اور اگر ہم نہ بدلتے تو پاکستان کا نقصان ہو جاتا۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی بنیادی بات، اگر ہم پاکستان کی سوورینٹی، میں اس میں جاتا ہی نہیں ہے کہ کوئی باہر کی قوت ہم سے ناراض تھی یا خوش تھی۔ جو آج کل خوش ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو آج کل ان کے حالات ہیں، یعنی یو اے ای کے صدر جو ہیں ان کے لیے چھٹی دے دی گئی اسلام آباد میں، وہ رحیم یار خان سے اسلام آباد نہیں آئے۔ ترکی کی حکومت نے شٹ اپ کال دی شہباز شریف کو اور بلاول بھٹو کو کہ آپ اس وقت منہ اٹھا کے ادھر نہ آئیے، ہم لوگ اس میں ہیں، لیکن اس بحث میں نہیں جاتا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارا قریبی دوست ملک ہو یا دوست ملک نہ ہو، وہ ہمیں بتائے کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہو۔ پاکستان کے اندر حکومت کا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا، اور یہ جو کنفیشن ہے، یہ جو اعتراف ہے فارمر آرمی چیف کا، جنرل باجوہ صاحب کا، یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیوسٹیٹنگ ہے، بہت ہی زیادہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف ہے، اور یہ کہنا کہ چونکہ باہر کی قوتیں خوش نہیں تھی اس لیے ہم نے عمران خان کو تبدیل کر دیا، یہ بات ناقابل قبول ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے یا کیا کریں گے، اور یہ کہنا کہ فلانی حکومت چونکہ خوش نہیں تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو چینج کر دیں۔ پھر تیسری امپورٹنٹ بات جس میں جو جاوید چودھری صاحب نے لکھی ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، وہ یہ لکھی ہے کہ جو ان کے مقدمے ہیں نواز شریف کے، ڈیل یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف کے مقدمے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور نیب جو ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شوکت ترین صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ بھی آرمی چیف نے ختم کروایا۔ اب یہی بات عمران خان پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ نیب کو اور کورٹس کو انفلوئنس ہو رہا تھا اور وہ فیصلے ہو رہے تھے کہ کس نے کیا کرنا۔ یہ جو اعتراف جرم ہے، یہ جو اعتراف ہے، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ماننا کہ اس کے بعد جو نواز شریف کے مقدمے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوکت ترین صاحب کا نیب میں مقدمہ ہے، اگر وہ بقول جاوید چودھری صاحب کے جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ختم کروایا، یہ بہت ایک سنگین، میں سمجھتا ہوں، انٹرونشن ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں، اور ایک بہت بڑا اعتراف، اور اس کے نتیجے میں بھی ہمارے ہاں جو بحران ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں انٹرونشن کرنی پڑ رہی تھی، اور رضا باکر نے انہیں فون کیا اور کہا کہ بڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے اور اس لیے آپ جو ہے وہ آ کے دیکھیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کون سے ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور فائنانس منسٹر کی جو اپروچ ہے اکانومی کی اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے، یہ غلط اپروچ نہیں ہے؟ آپ اکانومی کے ماہر نہیں ہیں۔ یہ جو اعترافات ہوئے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے طرف سے جاوید چودھری صاحب کے کالم میں یہ سمجھتا ہوں اس نے موجودہ حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے، پہلے ہی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، ہم پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اس حکومت کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن اب سابق آرمی چیف کی طرف سے جو یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اس سے اس حکومت کی جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اس کی لیجٹیمیسی بالکل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے بحران کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف نئے انتخابات میں ہے۔